ممبر رسول پہ تشریف فرما شہزادہ صدر شریعت حضور محدث کبیر اور دیگر ارباب ملت ترجمانان مسلک اعلیٰ حضرت، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام احمدک یا اللہ وأصلی وأسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ میرے اور آپ کے لیے مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت حضور سرکار تاج شریعت بدر طریقت نور اللہ مرقدہ کی پاکیزہ جو محفل قل ہے اس میں حاضر آئے ہیں اور برکتیں لوٹنے کے لیے اپنے خالی دامنوں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ حضرت علامہ مفتی گلزار صاحب قبلہ نے میرا نام تو بولا لیکن میرا عنوان نہیں بتایا، میں بتائے دیتا ہوں۔ میرا عنوان ہے فتاوی تاج الشریعہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمان۔ سبحان اللہ۔ مجھے تھوڑی دیر اسی پر گفتگو کرنا ہے۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیا جائے۔ پڑھیں باواز بلند سارے لوگ مکمل توجہ کے ساتھ، چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ ومن صلی علیہ مئہ كتب اللہ له بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ تبارک وتعالی یوم القیامۃ مع الشہداء۔ جو مجھ پہ ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجا کرتا ہے۔ سب کی توجہ چاہوں گا، جو 10 بار بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 بار درود بھیجتا ہے۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا ہم اس کو 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ آگے میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے گا، قیامت کے دن آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ لکھوائے گا براءۃ من النفاق، یہ آنے والا کوئی غدار نہیں، مصطفیٰ کا وفادار آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آوازیں بلند ہونا چاہیے، مصطفیٰ کا وفادار آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ نے یہی تو کہا، کیا کہا؟ بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا، جی۔ بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا۔ ہمیں سرکار تاج الشریعہ نے اسی دربار سے جوڑا ہے جس دربار سے سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں جوڑا تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 10 بار 100 بار درود پڑھو گے، یہاں لکھا ہوگا براءۃ من النفاق۔ جیل سے جب کوئی قیدی چھوڑا جاتا ہے اس کے ٹھپا لگا دیا جاتا ہے پیٹھ پر، تاکہ دیکھنے والا کانسٹیبل سمجھ لے کہ یہ بھاگ کر نہیں جا رہا ہے، سزا کاٹ کر کے جا رہا ہے، یا پھر کسی کے عفو درگزر پہ جا رہا ہے۔ بہرحال براءۃ من النفاق لکھ دیا جائے گا، آنے والا نبی کا وفادار آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسرا ٹکڑا جو حدیث کا ہے وہ براءۃ من النار، اس کا ترجمہ میں نہیں کرتا بلکہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے شعر اٹھاتا ہوں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اور بڑا انعام یہ ہے کہ شہید کوئی آسانی سے نہیں بنتا، گردن کٹانا پڑتی ہے تب شہادت کا جام ملتا ہے، مگر قربان جائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عطا پر۔ سرکار فرماتے اگر کوئی 100 بار درود پڑھنے کی عادت بنا لے گا، اسکنہ اللہ تبارک و تعالی یوم القیامت مع الشہداء، قیامت کے دن اللہ تعالی جنت میں اس کو شہیدوں کے ساتھ ٹھکانہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔
بس میں نے حدیث پڑھ دی، اب آپ اس کی حقیقت حدیث کی روشنی میں کبھی مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کو دیکھتے رہے، کبھی کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑ درود، اس کی حقیقت تو سمجھتے رہے، کبھی یہ پڑھتے رہے ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ عنوان ہے فتاوی تاج الشریعہ، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمان۔ میں ایک گوشہ لے رہا ہوں اپنے پیر کا، اور اپنے پیر کی زندگی کا ایک گوشہ میں نے اٹھایا ہے، ورنہ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، تاج الشریعہ کی شخصیت اتنی عظیم ہے، خالی پیر کا نام تاج الشریعہ نہیں، اعلیٰ حضرت کے پوتے کا نام تاج الشریعہ نہیں، مفتی اعظم کے نواسے کا نام تاج الشریعہ نہیں، یہ نسبتیں اپنی جگہ ہیں، مگر آؤ تاج الشریعہ کو ایز اے رائٹر دیکھتے ہیں، ایک مصنف کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ ایک طالب علم کھڑے ہو کر کہے مولانا یہ بتائیں میں اردو سے عربی میں ٹرانسلیٹ سیکھنا چاہتا ہوں، کس کو پڑھوں؟ مجھے یاد ہے کہ جب میں پڑھتا تھا ایک مدرسے کے اندر، میں نے ایک استاد سے سوال کیا مجھے عربی کا اردو میں ترجمہ کرنا سیکھنا ہے، کس کو پڑھا جائے؟ دور حاضر میں کون ایسا رائٹر ہے؟ انہوں نے کئی سارے نام لیے، اس میں حضور تاج الشریعہ کا بھی نام لیا۔ آپ کہیں گے کون سی کتاب کا ترجمہ کیا ہے؟ وقت مختصر ہے، صرف 2 کتابوں کا نام بتاتا ہوں۔ المعتقد المنتقد کو پڑھے، اس کا ترجمہ سرکار تاج الشریعہ نے کیا ہے۔ الزلال العنقا من بحر سبقت الاتقا کا مطالعہ کرے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اپنے وقت کا ایک زبردست ماہر مترجم بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا حضرت یہ تو عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ کی بات ہے، انواد کی بات ہے، میں عربی سے اردو میں سیکھنا چاہتا ہوں، یعنی اردو سے عربی کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں ایسے سینٹنسز ملے، ایسے جملے ملے جس کی عربی کو دیکھ کر عرب بھی اش اش کرتے نظر آئے۔ حالانکہ میرے پیر کی عربی پر آج سے 2018 کی بات بتاتا ہوں، سرکار مدینہ کریم علیہ السرکار دو عالم مدینہ شریف میں مجھے کرم فرماتے اور بلاتے ہیں، حاضری دی گئی تو ایک صاحب نے مجھے بتایا حضور تاج الشریعہ رمضان میں یہاں آتے تھے، لوگ سمجھتے تھے صرف حاضری کے لیے جا رہے ہیں، مگر یہاں کے بڑے بڑے مشائخ عرب مشائخ انتظار کرتے تھے کب تاج الشریعہ آئیں گے، کب حدیث کا الجھا ہوا مسئلہ سلجھائیں گے، کب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیوانہ آ کر ہمیں حدیث کا علم دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں، حضور تاج الشریعہ کے عربی اشعار کو سننے کے بعد وہاں کے عرب نے کہا تھا قسم خدا کی اختر رضا خان تمہاری عربی کو سن کر مصطفیٰ کے صحابہ کی عربی یاد آتی ہے، دور مصطفیٰ کی عربی یاد آتی ہے۔ یہ حضور تاج الشریعہ ہے۔ ایک طالب علم کہنے لگا میں اردو سے عربی سیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے پیر کا وہ ترجمہ پڑھ لے جو کبھی الحاد الکاف کی شکل میں کیا ہے، کہیں سبحان السبوح کی شکل میں کیا ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالہ ہے لیکن ترجمہ اردو کتاب ہے، ترجمہ اعلیٰ حضرت کر رہے ہیں، کبھی الحاد الکاف کا تاج الشریعہ کر رہے ہیں، کبھی الحاد الکاف کا ترجمہ کرتے ہیں، کبھی آپ اس کے علاوہ سبحان السبوح کا ترجمہ کرتے ہیں، برکات الامداد کا ترجمہ کرتے ہیں، عطاء القدیر فی حکم التصویر کا ترجمہ کرتے ہیں، بلکہ فتاوی رضویہ شریف کی پوری پہلی جلد کا ترجمہ میرے پیر نے عربی میں کر کے دکھایا ہے۔ اور عالم کیا تھا، اردو سے عربی سے اردو ترجمہ کرائے یا اردو سے عربی ترجمہ کرائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کبھی آ کر حضور صدر الشریعہ نے کہا تھا حضور قرآن کا ترجمہ کرا دیا جائے، کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی تھی، کوئی لغت نہیں ہوتی تھی، اعلیٰ حضرت ترجمہ کراتے تھے۔ اس کے بعد وہی صدقہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کو بھی ملا ہے۔ سفر پلین سے کر رہے ہیں، وہاں بھی ترجمہ کرایا جا رہا ہے، کسی کے یہاں تبلیغ کے لیے گئے ہیں وہاں بھی ترجمہ کرایا جا رہا ہے۔ ایک طالب علم کہنے لگا حضرت تو گوشے بیان کر دیے، ذرا یہ تو بتائے میں حدیث سیکھنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا منحت الباری فی حل صحیح بخاری پڑھ لے، یہ میرے پیر کے پڑھائے ہوئے اسباق ہیں جن کو جمع کر کے منظر عام پر لا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی کہے حضرت مجھے بخاری شریف پر مجھے حدیث کی کتابوں پہ تعلیق اور تبصرہ لکھنا ہے کیسے سیکھوں، میں کہوں گا تاج الشریعہ کی تعلیقات بخاری کا مطالعہ کر لے۔ اگر آپ حضرات میری بات پر توجہ کر رہے ہیں تو ایک بار ذرا محبت سے بولیے تو صحیح سبحان اللہ۔ سرکار تاج الشریعہ کی کس کس ذات کو دیکھو گے، ایک کہتا ہے مجھے عربی میں اشعار لکھنا ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا نغمات اختر کا مطالعہ کر لے۔ ایک کہتا ہے اردو میں شاعری سیکھنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا سفینہ بخشش کر لے، سفینہ بخشش کا مطالعہ کر لے۔ کتنی جہتیں ہیں، ایک اسٹوڈنٹ انگلش کا کھڑا
ہوا, کہنے لگا مجھے انگلش لٹریچر چاہیے اور مجھے دینیات کو, اسلامیات کو کس طرح انگلش میں کنورٹ کیا جاتا ہے, کس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے مجھے پڑھنا ہے. تو میں کہوں گا سرکار تاج الشریعہ کا جو فتاوی افریقہ ہے, افریقہ کا جو فتاوی آپ نے انگلش زبان میں دیا تھا اس کا ترجمہ کر. اپنے عام دم ورسرے مطلب, یہ تو ایک گوشہ نہیں, اپنے پیر کی زندگی کے میں نے مختصر گوشے ذکر کیے ہیں, ورنہ خلفاء کی جماعت دیکھو, ان کے اندر تسلط دیکھو, دینداری دیکھو. 7 بلین مرید کا, 7 بلین مرید رکھنے والا اگر دور حاضر میں کوئی پیر نظر آتا ہے اسی کو زمانہ تاج الشریعہ اختر رضا خان کہتا ہے. یہ سرکار تاج الشریعہ ہے. ادارہ دیکھیے, مدرسہ قائم کیا, دارالفتہ کو چلایا. ایک ایسا لگتا ہے کہ میرا پیر تنے تنہا نہیں بلکہ چلتا تھا تو انجمن چلتی تھی, چلتا تھا لائبریری چلتی تھی, چلتا تھا مدرسہ چلتا تھا, چلتا تھا ادارہ چلتا تھا. آپ کہیں گے مولانا یہ کیسی بات کر رہے ہیں, میں کہوں گا مشکات شریف کا مطالعہ کر لے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں صحابہ اکرام کی بزم سجی ہے, سرکار تاج الشریعہ کیسے فقیہ ہے, اور قیامت کے دن آئیں گے تو شخصیت کیا ہوگی, آپ کا روب کیا ہوگا, اللہ آپ کو فضل و کمال کیسا عطا فرمائے گا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اپنے صحابہ اکرام سے, من اجود جودا, اے میرے یارو بتاؤ تو صحیح سب سے بڑا سخی کون ہے. تو نزول وحی کا سلسلہ جاری تھا, صحابہ اکرام خاموش ہو جاتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اجود جودا, سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے فرمایا انا اجود بنی آدم, اس کے بعد میں بنی آدم میں سب سے بڑا سخی ہوں. اس کے بعد میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں علم والوں کی قدر جانو, جو علماء کرام مسلکی اعلیٰ حضرت کے پابند ہیں ان کے سینے پر بھی توجہ دو, ان کی ذات پر بھی توجہ دو. مجھے وقت ہے تو اس لیے بول رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کی کتاب مقال عرفا باعزاز شرع و علماء کے اندر اعلیٰ حضرت نے میزان الشریعت الکبریٰ امام عبد الوہاب شارانی کے حوالے سے لکھا امداد قلبه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لجمیع قلوب علماء امته. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے علماء کے لیے انہوں نے فرمایا کہ جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے سینے کو مدد کسی دنیا دار کے سینے سے نہیں ملتی ہے, مدینے کے تاجدار سے کے سینے سے ملا کرتی ہے. رسول کریم علیہ السلام کے دیوانوں, آگے وہ لکھتے ہیں متقد مصباح عالم الا من مشکاتی قلب نوری قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کسی بھی عالم کا جو چراغ علم ہے وہ روشن نہیں ہوتا, ہوتا وہی ہے اسی وقت ہوتا ہے اس سبحان اللہ, سبحان اللہ سلامت رکھے آپ. بہت اچھا. وتعاونوا علی البر والتقوی کا آپ نے پوری طریقے سے مظہر پیش کر دیا ہے. محبت سے بول جائیں سبحان اللہ. سرکار تاج شریعت نور اللہ مرکزہ کی شخصیت دیکھیں. سرکار ایک حدیث میں ارشاد فرماتے علیہ الصلوۃ والسلام یحملوا ھذا العلم من کل خلف عدوله ينفون تحریف الغالین. اور فرمائے وَانْتِحَالَ الْمُبْتِلِينَ وَتَعْوِيلَ الْجَاهِلِينَ. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس علم دین کو اچھے جانشی, اچھے اسلاف سے لیا کرتے ہیں. اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا, کچھ توجہ ہو جائے تو میرے لیے کرم نوازی ہوگی. کیا فرمایا اس علم کو اچھے جانشی, منصف جانشی اپنے آقا اپنے پیشواؤں سے لیا کرتے ہیں. کام کیا کرتے ہیں, بریلی شریف کیا کر رہا ہے, ان کے منہ پر ایک تماچا ہے. میں اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں, ذرا غور کیجیے گا. جو یہ کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بریلی کیا کر رہا ہے, میں کہوں گا دیکھ حدیث پاک میں ہمارا منصب کا بیان کیا گیا, بریلی شریف کا منصب کیا ہے, اس کی ذمہ داری کیا ہے. سرکار فرماتے ہیں منصف لوگ, انصاف پر جانشی جو ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے اچھے پیشواؤں سے علم لیتے ہیں, اور لینے کے بعد کرتے کیا ہے ینفون تحریف الغالین. جو غلو کرنے والے ہیں, اسلام میں تبدیلیاں پیدا کر رہے ہیں, کچھ معنی غلط بیان کر رہے ہیں, یہ آ کے ان کے چہرے سے نقاب اٹھا دیا کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کرتے ہیں, جو باطل پرست جھوٹے لوگ ہیں ان کے
جھوٹ سے پردہ چاک کر دیا کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو جھوٹی تعویلیں پیش کر رہے ہیں ان جاہلوں کی تعویلوں کو دور کر دیا کرتے ہیں۔ آج سے آپ تقریریں سن رہے ہیں، بتاؤ تو صحیح تقریباً 200 سال گزر گئے ہیں، ان 200 سال کے اندر بریلی شریف نے کبھی تمہیں مسلک سے ہٹایا ہے، کبھی مذہب سے ہٹایا ہے؟ یہ مذہب ہی تو تمہاری بنیاد ہے، یہی مذہب تمہاری آخرت کا سامان ہے۔ سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کو فیض کیسے ملا، کس سے ملا؟ آپ دیکھیے علامہ رضا علی خان کا فیض چلا، علامہ نقی علی خان کو ملا، علامہ نقی علی خان کا فیض چلا، 21 علوم اعلیٰ حضرت نے اپنے والد علامہ نقی علی خان سے حاصل کیے، ان کا فیض آیا۔ اعلیٰ حضرت کا فیض مفتی اعظم کو ملا، حجت الاسلام کو ملا، مفتی اعظم کا فیض سرکار تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ کو ملا ہے۔ اب آئیے میں زیادہ مثالیں نہیں، دو چند مثالیں ذکر کر کے گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ فتاوی رضویہ اٹھائیے، ایک مسئلہ آتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ سرکار کو کتنا علم غیب دیا گیا ہے۔ سرکار علیہ السلام کو اگر کوئی چوپاؤں کی طرح کہے ان کے علم غیب کو معاذ اللہ، اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ آپ فتاوی رضویہ کا مطالعہ کریں، اعلیٰ حضرت کو پڑھیں، تب آپ کو پتا چلے گا اعلیٰ حضرت نے علم غیب پر ایک کتاب نہیں کئی ساری کتابیں لکھی ہے۔ کبھی قلم اٹھتا ہے تو دولت المکیہ ہمارے سے وجود میں آ رہی ہے، قلم چل رہا ہے ماہیت العیب آ رہی ہے، قلم چل رہا ہے اصاحت العیب آ رہی ہے، قلم چل رہا ہے اعلیٰ حضرت کا خالص الاعتقاد آتی ہے، قلم چلتا ہے انباء المصطفیٰ آتی ہے۔ خالص الاعتقاد کے اندر اعلیٰ حضرت سے یہی سوال کیا جا رہا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں اجماع اس بات پر ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام اور دیگر حضرات اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام رسولان اعظام کو اللہ نے وافر و کثیر علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا ان سارے نبی اور رسولوں میں اللہ نے سب سے زیادہ علم جس ذات کو دیا ہے اسی کو زمانہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک حدیث نہیں بہت ساری حدیثیں ذکر کی ہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کا قلم ہے، اب اعلیٰ حضرت کا ملفوظ اٹھائیے، ملفوظ کامل کا مطالعہ کرے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک دن ایسا ہوا سرکار علیہ السلام کو فجر کی نماز میں دیر ہو گئی، صحابہ کرام کہتے ہیں نکادو ان ترا الشمس، ایسا لگتا تھا سورج نکل جائے گا اور نماز فجر چھوٹ جائے گی، لیکن تھوڑی دیر میں سرکار علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے اور آنے کے بعد میرے نبی نے نماز پڑھائی۔ صحابہ کرام سے پوچھا ہل تدرون، آپ جانتے ہیں لما تاخرت فی الصلاۃ، تمہیں معلوم ہے مجھے نماز میں دیر کیوں ہو گئی؟ صحابہ کرام نے ادباً عرض کیا اللہ و رسولہ عالم۔ تب میرے نبی نے جواباً ارشاد فرمایا اتانی ربی فی حسن سورہ، آج میں نے اپنے رب کا دیدار بہتر انداز میں کیا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں سرکار علیہ السلام میرے رب نے پوچھا اے میرے محبوب بتاؤ تو صحیح فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات میں جھگڑ رہے ہیں؟ سرکار کہتے ہیں فقلت لا ادری، میں نے کہا اللہ تیرے بتائے بغیر تو میں نہیں جانتا۔ یہ ترجمہ کر کے میں نے جواب دے دیا ہے، اہل علم اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، تیرے بتائے بغیر اپنے ذہن و دماغ سے نہیں جانتا ہوں۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام کہتے ہیں ان اللہ تعالی وضع کفہ بین کتفی فوجدت برد اناملہ بین صدی فتجلی لی کل شیء وعرفت۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت میری دونوں کشانوں کے بیچ میں رکھا تو میرے لیے دنیا کی ساری چیزیں روشن ہو گئی، اور روشن ہی انہیں نہیں ہوئی بلکہ سرکار نے ہر چیز کو پہچان بھی لیا کہ یہ بریلی کے غلام ہے، یہ فلاں جگہ کے غلام ہے، یہ فلاں جگہ کے غلام ہے۔ حضرت آدم کو علم ملا، مسمیات کا بھی علم ملا، اسماء کا بھی علم ملا، تطبیق کا بھی علم ملا، اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو وہ بھی عطا کر دیا ہے۔ یہی سوال سرکار تاج الشریعہ سے ہو رہا ہے۔ اٹھائیے فتاوی تاج الشریعہ کی پہلی جلد اور اس کے صفحہ 300 کچھ ہے، اس کے اندر اعلیٰ حضرت سرکار تاج الشریعہ نے قلم اٹھایا ہے تو قلم اٹھانے کے بعد وہی طرز اختیار کیا، وہی طرز اختیار کیا جو سرکار اعلیٰ حضرت اپنی ان کتابوں میں اختیار کر رہے ہیں۔ غور فرمائیے گا حضور قائد ملت نے ایک بار ارشاد فرمایا تھا، حضور تاج الشریعہ سے پوچھا گیا آپ کو اعلیٰ حضرت سے وراثت میں کیا ملا ہے؟ تب میرے پیر نے ارشاد فرمایا مجھے اعلیٰ حضرت سے وراثت میں دو چیزیں ملی ہیں، ایک قوت حافظہ ملی ہے اور دوسرے قلم کی تیزی عطا کر دی گئی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ۔ بہت اچھا مفتی صاحب، زندہ باد۔ سرکار تاج الشریعہ نے قرآن کی چند آیتیں، وقت مختصر ہے، کہیں آپ نے آیت کریمہ اس میں لکھی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اسی طریقے سے اور آیات لکھی اور اس کے بعد کہا ہم اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو علوم اولین و آخرین عطا فرمائے۔
حدیث بھی ذکر کی علمت علوم الاولین والآخرین. اب آپ اعلیٰ حضرت کو پڑھیں, اعلیٰ حضرت کی نظم کو پڑھیں. آج مسلک کا ڈھنڈورا پیٹنے والے آپ کو ایسے بھی ملیں گے جن کے پیٹ تو پل رہے ہیں, سنیت کا کیا حال ہے ان کو کچھ پتا ہی نہیں. ان کو تو صرف اعلیٰ حضرت کے یہاں سے تصدیق مل جائے یہی کافی ہے, لیکن یہاں سے ہٹتے ہیں تب تاج الشریعہ کے موقف کی دھجیاں اڑاتے ہیں. یہاں سے ہٹتے ہیں تب ان کے جملے یہ ہوتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے. میں نے کہا معاذ اللہ اس طرح کے جملے بول رہا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بھی ذکر کیا. سرکار فرماتے ہیں ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والى ما هو کائن فیہا کانما انظر الی کفی ہذہ. میرے نبی فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو اللہ نے میرے لیے اٹھایا تو میں دنیا اور قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتا ہوں. ادھر تاج الشریعہ بھی لکھے, اعلیٰ حضرت بھی لکھے, اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس موقف کو تاج الشریعہ نے مسلک کی روشنی میں عام کیا. اور کوئی غیب کا تم سے نیہا ہے بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد. ایک بات اور سن لے, ماشاء اللہ ماشاء 2 اللہ, منٹ میں چاہوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت شاندار. ہم لوگوں کو بریلوی کہا جاتا ہے. بولو بریلوی کہنے پہ فخر ہے نا, بولو بولو. اب اگر کوئی ایسا ویسا محقق آ کر کہے کہ یہ بریلوی لقب تو غیروں کا دیا ہوا تھا, غیروں کا دیا تھا, تم نے قبول کر لیا. ہم نے کہا تمہیں اعلیٰ حضرت کی ذات جانب لفظ بریلوی منسوب کرتے ہوئے بریلی شریف کی وجہ سے ہم نے بریلی کہا. تم نے اعتراض کر دیا. اس پر جواب ماتوریدی بھی ہے ہمارے پاس. جی, ہمیں ماتوریدی بھی کہا جاتا ہے, وہ بھی کسی جگہ کا نام ہے. لیکن سنیں, صف اول کے جو علماء بیٹھے ان سے خاص توجہ چاہوں گا. میرے جملے کی تصدیق ہو تو میں انشاءاللہ الرحمن اپنے لیے حوصلہ محسوس کروں گا. غور فرمائیے گا, تمہیں یہ تو توفیق نہیں ہوئی کہ جب احسان الہی صحیح میں بریلویت لکھ کر پوری بریلویت پر حملہ کیا. آج جتنے بیٹھے ہیں سب کہتے ہیں مسلکی اعلیٰ حضرت, اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں. خانقاہ والے ہو, مدرسے والے ہو, درسگاہ والے ہو, سب کے سب فخر سے کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں. مگر احسان مانو تمہاری ساخت کو ایسے وقت میں اگر کسی نے بچایا تھا جب ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ایک منحوس شخص احسان الہی ظہیر البریلویت لکھ کر اور اس کا عربی میں ترجمہ کر کے جامع ازہر کی لائبریری تک پہنچا دیا گیا اور یہ کہا گیا الامام احمد رضا خان ہوا مؤسس الفرقۃ الجدیدیہ التي تسمى بالبریلویہ, ایک نئے فرقے کا بانی ہے اور یہ قادیانی ہے. قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی کا شقیق ہو کہہ کر اس کا سگا بھائی قرار دیا گیا. بڑے بڑے لوگوں کی زبانیں خاموش تھی اور یہاں بریلویت پر اعتراض تو نظر آ رہا تھا, لیکن جواب کیسے دی. میں قربان جاؤں اپنے تاج الشریعہ کی ذات پر. ایک کتاب لکھی میرات النجدیہ بے جواب البریلویہ, عربی میں کتاب لکھ کے بتا دیا. ابے پاگلوں کس بھول بھلیوں میں پڑے ہو. ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے سگے بھائی اس کی روش پر نہیں ہے. ہمارے امام نے تو قادیانی کے رد میں کتابیں لکھ کر ہمیں یہ کہنے کے لیے جواز فراہم کر دیا ہے جس نے بد مذہبوں کے قلعے ٹھا دیے. ہمت اعلیٰ حضرت بنا کھوسلا. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. توجہ, ایک منٹ, وقت میرا ختم ہو گیا. بہت اچھا. آپ سے گزارش کروں گا اگر فتنہ ارتداد سے بچنا ہے بہت اچھا تو اپنے گھروں کے اندر فتاوی تاج الشریعہ لے کر جائیں. جی اور اگر فتاوی رضویہ سمجھنا ہے تب بھی فتاوی تاج الشریعہ لو. اس لیے کہ میں آسان الفاظ میں کہہ دوں, فتاوی رضویہ کا عکس جمیل, فتاوی رضویہ کی بڑی آسان شرح اور گائیڈ اگر کوئی ہے دور حاضر میں تو اس کو فتاوی تاج الشریعہ کہا جاتا ہے. المواہب الرضویہ فی الفتاوی الازہریہ. اے مذہب اسلام زندہ باد, سنی مسلمان زندہ باد. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ.